السلام علیکم. میرا نام محمد شریف 20 والا ہے. میں ریحان اسکول بیچ 24 ٹریننگ جو ٹیچر ٹریننگ اس کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور میرے ساتھ آج ایک تھوڑی سی سینئر اور ماشاءاللہ سے کافی ایکٹیو اور ذہین جو ہے ہماری ساتھی ہی ہیں. ظاہر ہے ہمارے ساتھ اگر ہم ایک ہی اسکول میں ریحان اسکول میں ٹریننگ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ہمارا اپنا ایک فیملی ممبرس کی طرح ایک گروپ ہے جس میں سب ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں انٹرویوز کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, اپنے خیالات کو شیئر کرتے ہیں, اور جو کچھ میں نے سیکھا ہے شاید میں ان کو بتا سکوں. جو کچھ انہوں نے سیکھا ہوگا میں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا. ان کی معلومات جو بھی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤں گا. تو کوشش کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہیں, کیسے ہیں. وہ اپنی زبانی سارا کچھ بتائیں گی. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام شعیب صاحب. سب سے پہلے تو آپ کا اور ریحان اسکول آف اے آئی کا تھینک یو سو مچ کہ انہوں نے اس خوبصورت پلیٹ فارم پہ آپ مجھے مدعو کیا. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. میں چاہوں گا آپ اپنا کوئی انٹروڈکشن کرائیں تاکہ جو بھی کوئی اس پروگرام کو دیکھتا ہے, اس انٹرویو کو دیکھتا ہے, سنتا ہے, تو اسے معلوم ہو کہ آپ کون ہیں, کیا کر رہے ہیں. تھوڑا سا مجھے شارٹلی کوئی اپنا انٹروڈکشن کرائیں گے. جی پلیز. میں ہوں سمیرا ہیلتھ آئی والی فرام دا پلیٹ فارم آف ریحان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ لیول 1 بیچ 25. بیسکلی بائی پروفیشن میں ایک فارماسسٹ بھی ہوں. اس کے علاوہ میں نے ریحان اسکول سے لیول 1 کا جو ہے وہ کورس بھی کر رہی ہوں ان بیچ 25. اس کے علاوہ میں ایک ہاؤس وائف بھی ہوں. الحمدللہ آئی ایم مدر آف 2 چلڈرن. And beside this, I am also doing offline job for my pharmacy. ماشاء اللہ سے آپ کی اتنی ساری مصروفیات ہیں اور آپ اتنا کچھ کر رہی ہیں. ان ساری مصروفیات میں اس چیز کو بھی مینیج کرنا ایک اچھا خاصا مشکل ٹارگیٹ ہوتا ہے. تو ماشاء اللہ سے آپ کی ایک ہمت ہے, اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے, اور آپ کے اندر ایک جذبہ ہے سیکھنے کا, سمجھنے کا اور کچھ جی حاصل کرنے کا. تو آپ اپنے ٹائم کو کس طرح سے مینیج کر رہی ہیں آپ بہت بہتر سمجھتی ہوں گی. مجھے بتائیے کہ ریحان اسکول میں آپ کا سفر کیسے اسٹارٹ ہوا, آپ کون آپ کو یہاں پہ لے کر آیا, کس طرح سے ریحان اسکول سے آپ کا انٹروڈکشن ہوا. اچھا شعیب صاحب, ایسا ہے کہ میں کیونکہ بیسکلی ایک ہیلتھ پروفیشنل ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بینگ اے مدر میں اکثر ایکسپلور کرتی رہتی تھی اے آئی ٹولس لائک چیٹ جی پی ٹی. ہم زیادہ یوز کرتے ہیں اپنے بچوں کی اسٹڈی کے لیے, یا اپنی بھی کبھی کسی چیز میں ہیلپ چاہیے ہوتی تھی تو اس میں یوز کر لیتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا لائک فیس بک زیادہ یوز کرتی تھی. سر ریحان کو میں کچھ عرصے سے فالو کر رہی تھی یوٹیوب پہ بھی. تو ان کا ایک ایمرجنسی ورک شاپ آیا تھا بیک ان فیب مارچ دس ایئر نا, جس میں انہوں نے وہ ایمرجنسی اے آئی کورس فار ایوری ون لانچ کیا تھا. وہ میں نے ایک فری ان کا ویبنار اٹینڈ کیا تھا, جس کے اندر انہوں نے نا کافی جو ہے اے آئی ٹولس کے بارے میں بتایا تھا. اس سے پہلے میں صرف چیٹ جی پی ٹی کو یوز کرتی تھی, لیکن انہوں نے بتایا کہ جیسے کہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ چیٹ جی پی ٹی پہ ایک لمیٹیشن ہے. آپ کچھ امیجز جنریٹ کروا لیں تو اس کے بعد وہ کہہ دیتا ہے کہ 24 آورس آپ کی لمیٹیشن, اس کے بعد پھر آپ فری ورژن کو یوز کر سکتے ہیں. تو مجھے اس ویبنار میں پتہ چلا سر ریحان کے تھرو کہ آپ کے پاس آپشن جیمنائی کی بھی ہے, اور یہ ہر اینڈرائڈ فون کے اندر بائی ڈیفالٹ موجود ہوتا ہے, لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا یہ بیٹھا ہوتا ہے اس میں. تو پھر میں نے اس کو ایکسپلور کرنا شروع کیا. تو اس طرح یہ ہوا کہ سر ریحان نے اپنے اسی جو ہے ویبنار میں وہ بتایا تھا ٹیچرس ٹریننگ کے بارے میں بھی, کہ ہم اس میں بھی لیولس 1 لیول 2 اس طرح کرواتے ہیں, اور یہ آپ کی ایک بیسک فاؤنڈیشن جو ہے اس کو بلڈ کر دیتا ہے. تو میں نے جب دیکھا اس ویبنار میں کہ اتنا کچھ سر نے اس میں بتا دیا, تو ڈیفینیٹلی لیول 1 میں بھی کافی کچھ بتایا جائے گا. پھر میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیاز پر بھی کہ آج کل ٹیکنالوجی بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے, اور جو ہماری مصنوعی ذہانت ہے جسے ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہتے ہیں, وہ ہر فیلڈ میں ہماری انکارپوریٹ ہو رہی ہے, چاہے تو وہ ٹیچنگ فیلڈ ہے, اسٹوڈنٹس کے لیے ہے, ہماری ہیلتھ کی فیلڈ ہے. تو میں نے سوچا وائی ناٹ کہ کیونکہ ہمارا جو نالج ہے فارمیسی کا لٹل بیٹا پرانا میں تو کہتی ہوں ہو چکا ہے. 10 ایئرس بیک میں نے جو فارمیسی کی تھی تو ایک 10 ایئرس کا گیپ بھی آ گیا اسٹڈیز میں, پھر گھر آ گیا, بچے آ گئے, پھر بچوں کو برنگ اپ کرنا اس میں سارے لگ گئے. تو میں نے سوچا کیوں نہ نئے ٹیکنالوجیکل جو ٹولس آ رہے ہیں ان کے ساتھ خود کو اکوپ کیا جائے, تاکہ آنے والے جو دور ہے نا اس کے ساتھ چلا جا سکے. کیونکہ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ جو اپنے آپ کو اے آئی کے ساتھ نہیں جوڑے گا آنے والے ٹائم میں, پھر وہ آبسلیٹ بھی ہو سکتا ہے مارکیٹ میں. اور مجھے اچھے بھی لگے تھے یہ ٹولس, اس لیے پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ ریحان اسکول کو جوائن کر کے اپنی فاؤنڈیشن ایک بلڈ کی جائے, اور اس کے بعد اپنی فارمیسی ڈگری کو جو ہے وہ اے آئی کے ساتھ بلینڈ کر دیا جائے. تو آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا ابھی ریحان اسکول میں؟ جی مجھے الحمدللہ لیول میں اسٹارٹ کیے ہوئے 1.5 منتھ ہو گئے. ہمارا بیچ 25 ہے, اور 1.5 منتھ ہو چکے ہیں مجھے ابھی ریحان اسکول میں. 2 ویکس رہ گئے ہیں ہمارے, کیونکہ یہ 2 منتھس کا ہوتا ہے. اچھا 2 منتھس کا آپ کا کورس ہے.
बहुत सारी बातें आपने बताई माशाल्लाह से, मुझे अच्छा लगा। मुझे ये बताइए, जैसे आपने अभी ज़िक्र करा कि आप फ़ार्मेसी से आपका ताल्लुक है और आज उसी को आपने देखते हुए, इसके साथ लिंक करते हुए एआई के साथ ये प्रोग्राम बनाया, ये सोचा कि मैं इसको जो है सीखूँ ताकि मेरे, तो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? क्या आया फ़ार्मेसी की फ़ील्ड में? आपकी एआई कोई हेल्प कर रही है? कुछ आप इससे फ़ायदा उठा रहे हैं अभी तक की जो आपने ट्रेनिंग ली है उस यहाँ तक? अच्छा, रेहान स्कूल का क्योंकि लेवल 1 एक फाउंडेशन आपकी बिल्ड करता है ना, ऐसे लोगों के लिए जो जिनके ज़्यादा ऑनलाइन अपीयरेंस ना हो ना, तो मैं अगर यूँ कहूँ कि डेफ़िनेटली ये हेल्प तो करेगा इन फ्यूचर कि मैंने इससे अपनी ऑनलाइन अपीयरेंस कर ली। पहले जैसे कि मेरे पास लिंक्डइन नहीं था, जो कि एक बड़ा प्रोफ़ेशनल प्लेटफ़ॉर्म है। यूट्यूब पे भी अपीयरेंस नहीं थी, मैं जस्ट फ़ेसबुक ही यूज़ करती थी। अच्छा, फिर ये है कि पहले मुझे सिर्फ़ चैट जीपीटी का पता था, यहाँ के मुझे जैसे कि मैंने बताया जेमिनी का पता चला, मुझे को-पायलट का भी पता चला, मतलब काफ़ी सारी ऑप्शन थी। बहुत सारी। सेस्मे में भी माया और मिलान है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस मुझे पता चले। एग्ज़ैक्टली अभी तक तो फार्मेसी के साथ इसको ब्लेंड नहीं कर सकी उस तरह प्रोफ़ेशनली। हाँ, यूँ ज़रूर हुआ है कि पहले मुझे जब एक प्लेटफ़ॉर्म था, डिफरेंट चीज़ें मुझे सर्च करनी होती थी, तो अब मेरे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। अब मैं डिफरेंट फ़ील्ड से, जैसे इमेज जनरेशन भी अब जितनी मैं मर्ज़ी चाहूँ मैं उससे करवा लेती हूँ, जेमिनी से करवा लेती हूँ। कोई बुक्स पढ़नी हो अपने रिलेटेड फ़ील्ड की, तो वो भी जेमिनी उसमें ज़्यादा फ्रेंडली है। तो इन फ्यूचर, लेकिन मैंने कहा एक दफ़ा रेहान स्कूल से फाउंडेशन बिल्ड हो जाए, उसके बाद मुझे जो फार्मेसी में वो आ रहा है ना एजेंटिक एआई का, एजेंट्स बनाना और चैट बोर्ड बनाना विद कोडिंग एंड विदाउट कोडिंग, असल में मेरा फोकस वो है। इन फ्यूचर मुझे उसकी तरफ जाना है, लेकिन एक दफ़ा मैं अपनी बेसिक जो है वो यहाँ से स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ। माशाल्लाह से आपने एक अच्छा प्रोग्राम बनाया, अच्छी सोच है आपकी कि आप पहले थोड़ी-सी ट्रेनिंग ले लें, उसके बाद यहाँ से जितना कुछ सीखते हैं उसको अपनी आपकी जो भी फ़ील्ड है उसके अंदर उसको इम्प्लीमेंट करेंगी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या या एआई आपके जो फैमिली है, बच्चे हैं, उनके साथ भी आपके लिए किसी तरह हेल्पफुल साबित हो सकती है? श्योर सर, डेफिनेटली। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों स्कूल गोइंग है, एक ग्रेड 4 में है और एक ग्रेड 2 में है। माशाल्लाह। तो मैं समझती हूँ कि उनके लिए ये बड़ी हेल्पफुल है। इवन मैंने अपनी बेटी को भी अब बेसिक जो जब मैं यहाँ आई और मैंने देखा इसके क्या बेनिफिट है, फिर रेहान स्कूल की वेबसाइट को मैंने एक्सप्लोर किया, वहाँ से मैंने फाउंडेशन लेवल जो बच्चों की भी है एसीसीएल की बुक, मैंने वो भी डाउनलोड की। फिर मैंने पहले खुद उसको पढ़ा, मुझे लगा कि बच्चों को भी जैसे कि अब समर वेकेशंस चल रहे थे, बच्चे घर में फ्री थे, और आपको पता है आजकल बच्चे लाज़मी कंप्यूटर गेम्स और ये मोबाइल वगैरह वैसे भी यूज़ कर रहे बिल्कुल होते हैं। यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल मैंने ऐसा। सोचा क्यों ना कि हम उस टाइम को एक प्रोडक्टिव टाइम में जो है ना वो चेंज कर दें। बच्चों ने ये जब ये कुछ देखना ही है तो कुछ प्रोडक्टिव सीख भी लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटी जो थी मेरी बड़ी, उनको मैंने एडमिशन कराया, ऑलमोस्ट उनको भी 3 वीक्स हो गए हैं। बड़ा अच्छा लर्निंग का उनका भी सफ़र चल रहा है, बल्कि मैं कहती हूँ कि मेरे से ज़्यादा अच्छा चल रहा है, इसलिए कि जो फ्रेश माइंड्स हैं ना, जैसे कि सर रेहान भी कहते हैं कि वो बिल्कुल क्लियर पेपर की तरह होते हैं, उनको समझाना, उनको सिखाना, और फिर उनके दौर की ये फ़ील्ड है, तो वो बड़ा ईज़ी हो गया है। मैं जितनी चीज़ वो अपनी क्लास ऑनलाइन में भी लेती हैं या फिर उन्हें थोड़ी बहुत हेल्प मुझसे भी चाहिए होती है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो जो क्लास में एक टास्क होती है वो माशाल्लाह 3-4 इकट्ठी कर लेती है। वो कहती है मम्मा ये तो कोई मुश्किल बात भी नहीं है, जब 5 मिनट का काम है ये तो ईज़ी है, इससे ज़्यादा मुश्किल काम तो हम ऑफलाइन कर रहे होते हैं। मुझे तो ऑफलाइन की बजाय ये ऑनलाइन ज़्यादा मुश्किल लग रहे हैं। तो ये है कि जो आपने बात कही कि फैमिली के लिए मुझे ये बहुत हेल्पफुल लगे, मुझे अपनी स्टडीज़ के लिए, मैं क्योंकि बुक रीडिंग की भी बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, तो मुझे जेमिनी बहुत अच्छा लगा बुक रीडिंग के लिए। तो ओवरऑल फैमिली के लिए मैं समझती हूँ कि एआई बहुत हेल्पफुल है। तो आपने अभी ज़िक्र करा, अब इसमें आपके साथ 2-3 सवाल हैं, लेकिन चूँकि मैं ये सवाल लाज़मी करना चाहूँगा। आपने अभी ज़िक्र करा कि जेमिनी से आप बुक रीडिंग के लिए हेल्प लेती हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ना इल्म हो इसका कि इससे किस तरह से जो है फ़ायदा उठाया जा सकता है बुक रीडिंग में। तो काइंडली मुझे थोड़ा-सा बताइए ना मुख्तसर करके, आप किस तरह से हेल्प लेती हैं अपनी बुक रीडिंग में जेमिनी को? अच्छा, अब हम उस फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ में हैं शेर साहब, जब हम एक अपनी प्रोफ़ेशनल भी जो है वो फ़ाउंडेशन बना चुके हैं, हम उसमें भी एक्सेल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ऑनलाइन की तरफ भी आ गए। तो मैं बुक्स जो है ना वो ज़्यादातर अब ऐसी पढ़ती हूँ, जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक बुक पढ़ी, सर हमारे ज़ीशान उस्मानी साहब, शायद आप जानते हैं, पाकिस्तान के डेटा साइंटिस्ट हैं। उनकी बुक है फाइनेंशियल लिटरेसी पर, तो वो मैंने एक्सप्लोर करना चाही। लेकिन क्योंकि मेरा गैप बहुत ज़्यादा आ गया था, तो मैंने चैट बिल्कुल। जीपीटी से जब स्टार्ट की ना पढ़ना, वो बुक है ऑलमोस्ट 250 से 300 पेजेस के दरमियान है, इंग्लिश में है उनकी, फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर एवरी पाकिस्तानी।
تو میں نے کہا کہ یار یہ میں کیسے پڑھوں، اب مجھے تو پڑھنا ہی بھول گئے اتنے عرصے میں، کیونکہ میں بالکل ٹائم ہو ہاؤس جاتا ہے. وائف والا اور وہ بس ٹپیکل جاب اس میں لگ گئی تھی. بالکل. تو میں نے جب کافی چیزیں مجھے ورڈز بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ فائنینشیل لٹریسی سے ریلیٹڈ ٹپیکل ورڈز تھے اس میں. تو میں نے چیٹ جی پی ٹی سے جب پڑھنی شروع کی تو اس میں لمٹ آ گئی 2-3 پیجز کے. اب اس نے کہا کہ آپ تو 24 آور سے پہلے اور پیجز نہیں پڑھ سکتے فری ورژن میں. پھر جب میں نے ویبنار سر کا اٹینڈ کیا اور مجھے جیمنائی کا پتہ چلا تو میں کیا کرتی تھی کہ جیمنائی میں مائٹ بھی لمیٹیشن، مجھے نہیں پتا زیادہ پیجز پہ جا کے، لیکن جتنے میں نے پڑھے ہیں تقریباً 40-50 پیجز بھی پر ڈے پڑھے، اس میں لمیٹیشن نہیں آئی. تو میں کیا کرتی تھی کیونکہ وہ ایک اے آئی ٹول ہے، آپ اسے بالکل مائکرو سائز میں بھی دیتے ہیں نا تو وہ سمجھ جاتے ہیں. تو میں نے پوری بک کو ایسے اوپن کر کے اور اس کا امیج لینا اور جیمنائی کو پورے چیپٹر کے ایک دفعہ 8-10 جتنے بھی وہ لائک پیپرس کا ہوتا تھا چیپٹر، میں نے وہ سارے امیجز دے دینے جیمنائی کو. اور میں نے اسے کہنا کہ یہ ایک چیپٹر ہے، آپ اس کا نا ذرا مجھے پہلے بریف سا بتا دیں، ایک اسٹوری فارم میں بتا دیں آپ اس میں کہ نا اس چیپٹر میں لکھا کیا کیا ہوا ہے، اس کے مین پوائنٹس کیا، اس مقصد کیا ہے. تو وہ مجھے بتا دیتا ہے. تو پھر میں کہتی تھی اس چیپٹر کے اندر جتنے ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں آپ ذرا ان کے اردو میننگ بھی نکالیں. تو وہ بڑا ایزی ہو گیا. اس طرح تو ایک چیپٹر پڑھنے میں مجھے 15 منٹ لگے، ویسے تو مجھے پڑھنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا. تو اس طرح پھر یہ ہوا کہ پہلے جو تھا چیٹ جی پی ٹی، اس پہ میں جو بک مہینہ میں پڑھتی تھی تھوڑا تھوڑا ٹائم نکال کے، یہ ہوا کہ میں نے وہ پوری بک ماشاءاللہ سے ایک ویک میں ہی پڑھ لی نا جیمنائی کے تھرو. اس طرح ایک ایک چیپٹر کے اس سے دے دیتی تھی امیجز، اس سے ورڈز کے میننگ نکلوا لیتی تھی، اسٹوری شارٹ بنا لیتی تھی. تو وہ بڑا ایزی ہو گیا. اس طرح بک پڑھنا بہت آسان ہو گیا. ماشاء اللہ سے میرے لیے بھی آپ کی یہ بات جو تھی ایک میرے تجربے میں اضافہ ہوا، کیونکہ واقعی میں اس وقت ریڈنگ کرنا، اتنی موٹی موٹی بکس پڑھنا ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. مصروفیت ایسے ہی زیادہ ہے. ہیں، ہم عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں پر ہمارے پاس ان ایکٹیویٹیز کے لیے شاید اب اتنا زیادہ ٹائم نہیں نکال سکتے ہیں. مشکلات میں ہوتی ہیں، نے نا ذمہ داریاں. جی 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 بات جی کیجیے. جی میں نے اپنی ایون بیٹی کو بھی کہا، جیسے ان کی ہوتی ہے نا سائنس کی بک ہے، اب بچوں کو ذرا ڈیفیکلٹ لگتی ہے، تو میں نے اس سے بھی کہا کہ آپ بیٹا جیمنائی سے اس طرح کہیں اپنے پورے چیپٹر کی آپ اس کو امیج بنا کے دیں. اس کے بعد آپ اسے کہیں کہ مجھے ایک اسٹوری، اور بچوں کو کوئی ٹاپک بھی ہو نا، جیسے سپوز فوٹو سینتھسس ایک ٹاپک ہے بچوں کا، یا ہیومن باڈی آرگنس ہوتے ہیں، اس طرح ڈفرینٹ ہوتے ہیں. وہ بچوں کو اسٹوری فارم میں جو بنا کے دیتے ہیں اس سے ان کی لرننگ بڑی اچھی ہو جاتی ہے، اور ویسے کھیل کھیل میں آپ سمجھے کہ سیکھ جاتے ہیں نا بات. تو یہ جیمنائی بڑا اچھا ٹول لگا مجھے بک ریڈنگ کے حساب سے. ماشاء اللہ سے میں وہی بات اپنی کمپلیٹ کرتا ہوں کہ میرے علم میں یہ ایک بہت بڑا اضافہ ہوا، کیونکہ مجھے بھی پڑھنے کا شوق ہے. اس وقت بھی میرے دائیں بائیں تھوڑی سی کچھ رکھی ہیں، لیکن ظاہر ہے ہماری مصروفیات، ہماری ذمہ داریاں وہ نہیں ہیں جو بچوں کے لیے ہوتی ہیں کہ ان کو تعلیم حاصل کرنا ہے. ہمارے پر اور بہت ساری ذمہ داریاں، عمر کے حصے میں ظاہر ہم اتنا ٹائم تعلیم کے لیے نہیں نکال سکتے. تو مجھے یہ بہت ہی زیادہ یوزفل آپ کی بات لگی اور مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا. اور میں کوشش کروں گا، اور میں نے جان بوجھ کے آپ سے اسی لیے کہا تھا کہ اور بھی لوگ جو کچھ سن رہے ہیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں، جن کو شوق ہے، تو ان کے لیے ایک آپ نے جو آئیڈیا دیا یہ بہت اچھا ایک آئیڈیا ہے، بہت اچھا خیال ہے. اور میں اس سے کوشش کروں گا کہ فائدہ اٹھا سکوں. اور جی مزید بھی جو لوگ ہیں جن کو شاید مشکل ہوتی ہوگی پڑھنے کے لیے ٹائمنگ کے حوالے سے، یا ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، تو وہ بھی اس طریقہ کار کو استعمال کر کے بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتے جی اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں نہیں کر سکتا. تو وہ سارے چیپٹر جس میں آپ نے بتایا کہ آپ اس کا جو بھی دے دیتی ہیں لنک دے کے، اس سے ایک طریقہ اس کو شارٹ کر کے بھی سمجھ سکتے ہیں، اور اس کا مختصر بھی اس سے بول سکتے ہیں کہ ہم اس کو مختصر انداز میں سمجھا دیں، تو بہت سارے فائدہ ہو سکتا ہے. تو کوئی بھی بک جو کسی کو شوق ہے پڑھنا چاہتا ہے، کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہی طریقہ کار استعمال کر سکتا ہے. مجھے اچھا لگا یہ جان کے نا. تھینک یو. تو میرے بھی علم میں ایک اضافہ ہوا، میرے لیے بہت اچھی بات ہوئی. اب مجھے یہ بتائیے کہ آنے والے دور کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ اچھا، آنے والا جو دور ہے نا شاید سب ایسے ہے کہ جب ہمارا دور تھا، اگر میں اپنے دور کی بات کروں کالج لائف یونیورسٹی میں، تو جیسے میڈیکل کی بکس تھی اسے پڑھنے کے لیے نا ہمیں لائبریریز میں جا کے بکس کو ایکسپلور کرنا پڑتا تھا. ڈفرینٹ آپ کو پتہ ہے ڈکشنریز یوز کرنی پڑتی تھی. میڈیکل کے ذرا ڈیفیکلٹ ورڈز ہوتے ہیں، ایسے آسانی سے سمجھ نہیں آتے، تو بہت ساری ڈکشنریز بھی ہم لوگ کنسر کرتے تھے. اگر میں کالج لائف کی بات کروں تو انگلش وغیرہ پڑھنے کے لیے بھی ہم ڈکشنری یوز کرتے تھے. اب فیوچر جو ہے نا وہ بڑا ڈفرینٹ ہو گیا ہے، بڑا پریسائز ہو گیا ہے، پرسنلائزڈ بھی ہو گیا اور انٹرسٹنگ بھی ہو گیا ہے. وہ اس طرح ہو گیا کہ اب آپ کو لائبریری جا کے 10-12 بکس کھول کے اور اپنے نوٹس بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ورڈس کے میننگ ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ ڈکشنریز بڑی بڑی کھول کے، اور پھر اس میں پہلے ہم فرسٹ الفابیٹ دیکھتے تھے، پھر سیکنڈ دیکھتے تھے، ان چیز کی ضرورت نہیں رہی. بلکہ جو ہے نا اب ہم اے آئی ٹول کو یوز کرتے ہوئے ودن اے سیکنڈ، ودن اے منٹس اپنا سارا ڈیٹا جو ہے وہ نکال سکتے ہیں.
آپ कोई भी कमांड दे दे किसी भी एआई टूल को कि मुझे इस वर्ड्स का मीनिंग चाहिए, वो आपको निकाल देता है। आपको उर्दू में चाहिए, वो उर्दू में दे देगा। आपको किसी और लैंग्वेज में चाहिए, क्योंकि एआई टूल्स के साथ कोई बैरियर भी नहीं है। आपको इंग्लिश में चाहिए, उर्दू में चाहिए, चाइनीज़ में चाहिए, किसी भी ज़बान में चाहिए, एआई टूल उसी ज़बान में आपको जो है उस वर्ड का मीनिंग दे देता है, उस टॉपिक के बारे में शॉर्ट फॉर्म में बना के दे देता है। तो ये बड़ा जी यूज़फुल रहा मेरे लिए ना। तो मैं समझती हूँ कि जो फ्यूचर है ना वो बड़ा स्पेशली वीक स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं कहती हूँ ये एआई टूल्स एक नेमत से कम नहीं है। आप अपने लेसन को रिवर्स करके देख सकते हैं। आप इजीली उसे कह सकते हैं, सपोज अगर कोई स्टूडेंट 10 क्लास के लेवल पे है और उसे अपना टॉपिक समझ नहीं आ रहा, वो कह सकता है कि मुझे यार आप 8 क्लास के 6 क्लास के लेवल पे जाके ये टॉपिक समझा दे। तो एआई टूल आपको ईजी वे में उस लेवल पे जाके अपने लेवल से यानी डाउन जाके समझा देगा, ताकि बात आपको इजीली समझ आ जाए। सिंपल वर्ड्स में वो बता देते हैं। अच्छा, फिर इसमें ये भी है कि आपको जिस फील्ड में डिफ़िकल्टी फ़ील होती है, बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं किसी भी एक बुक का चैप्टर होते हैं, एक चैप्टर तो उन्हें समझ आता है, दूसरे टॉपिक में उन्हें डिफ़िकल्टी होती है, तो आप टॉपिक वाइज़ अपनी पसंद से भी ना एआई टूल को यूज़ करवा के उसको ईज़ी बनवा के और अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो ये बड़ा फ़ायदा हो गया है। आप अच्छा लर्निंग में हमें कहते थे टीचर के क्विज़ लेंगे, तो अब आप एआई से क्विज़ेज़ बना सकते हैं ताकि उस टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको हो सके। तो मेरे ख्याल में जो फ्यूचर है ना इसका लर्निंग का, हम एजुकेशन का कहें या किसी भी फील्ड का, वो बड़ा ब्राइट हो रहा है। बस इसके साथ कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि हर अच्छी चीज़ के साथ कुछ बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी बुरी भी हो जाती हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि एक्सेस ऑफ गुड थिंग इज़ आल्सो बैड हो जाती है। तो एआई नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका कुछ वाइज़ली यूज़ जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। हमने देखा हमारे फ्रीलांसर्स की अगर मैं स्पेशली बात करूँ, तो वो सारा-सारा दिन, सारी-सारी रात बैठे रहते हैं जब कंप्यूटर पे, तो फिर उनकी हेल्थ बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। सो ये बिल्कुल वाले इश्यू इसके साथ हैं। आपकी हेल्थ, क्योंकि मैं एक हेल्थ प्रोफेशनल भी हूँ, तो मैं समझती हूँ जो रेज़ होती हैं हमारे कंप्यूटर से निकलने वाली, आपके ब्रेन को, आपकी आइज़ को भी इफ़ेक्ट करती हैं। अगर आप एक ही पोस्चर में लॉन्ग टर्म सिटिंग करेंगे, तो फिर ज़ाहिर है आपको वो पोस्चर और आपकी बोन्स वगैरह वो भी इफ़ेक्ट होंगी। तो बिल्कुल इसके ऐसा लिए ये है कि स्टूडेंट्स को या कोई भी प्रोफेशनल है इससे रिलेटेड जो कि ऑनलाइन बेस पे आ चुके हैं, उसे चाहिए कि हमें जो अपनी हेल्थ है ना उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दे। इसके अलावा कुछ एथिकल इश्यूज़ भी आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि हम कोई वेबसाइट खोलते हैं उसके साथ कुछ मैं कह सकती हूँ कि कुछ गैर अखलाकी चीज़ें भी ओपन हो बिल्कुल जाती हैं। होती है, तो बिल्कुल बच्चों के ऐसा ही है। हिसाब से आपको बड़ा कंसर्न्ड रहना पड़ता है। चले बड़ा बंदा है तो वो तो समझदार है, छोटे बच्चे हैं जिनका भी लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, उनकी जो है कैरेक्टर बिल्डिंग बड़ी ज़रूरी होती है। तो पेरेंट्स को या जो भी कंसर्न पर्सन, उनके टीचर्स हों, बच्चों की गाइडेंस बड़ी ज़रूरत होती है। सो ये 2-3 लिमिटेशंस भी हैं इस सिस्टम में, लेकिन ओवरऑल जो बहुत अच्छा है, हेल्पिंग बहुत है, पर्सनलाइज़ बहुत है। आप अपने टाइम के मुताबिक इसे चूज़ कर सकते हैं, आप जब चाहें। अब जैसे हमारी भी ट्रेनिंग है, हमारा पहले जो था टाइम 7 टू 8 था, लेकिन फिर क्योंकि हम ज़्यादा उसमें मदर्स थी, कन्वीनियंट नहीं था फीमेल्स के लिए वो वाला टाइम, लाइक घर में बच्चों को खाना वगैरह देना फैमिली के साथ वो होता है, तो फिर हमने उसको क्या किया कि 3 ओ क्लॉक पे शिफ्ट करवा लिया मैम से रिक्वेस्ट करके। तो ये है कि कन्वीनियंट बड़ा है, अपने टाइम के मुताबिक इस सिस्टम को एडजस्ट कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में बैठे यूएसए की और किसी भी कंट्री की अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ सकते हैं। तो मतलब ये वाली चीज़ें पहले नहीं थी। तो मैं समझती हूँ कि इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, और अगर केयरफुली यूज़ करें तो फिर तो फ़ायदे ही फ़ायदे, वरना थोड़े बहुत तो फिर लिमिटेशंस हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हर चीज़ का जितना फ़ायदा होता है उसमें थोड़ा बहुत कहीं न कहीं नुकसान का भी पहलू लाज़मी होता है। तो वो यस। लेकिन क्योंकि वो मुख्तसर है तो हम ये नहीं कह सकते कि जी उसके नुकसानात की वजह से हम इतने बड़े अपॉर्च्युनिटीज़ को छोड़ दें या उससे दूर हो जाएँ, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ सारी आपने बात करी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन करा कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं बीच में कोई सवाल, लेकिन मेरे ज़हन में एक सवाल ज़रूर पैदा हुआ कि आपने जो कुछ बताया, जो कुछ आप मैंने सुना और जो देखने वाले सुनेंगे, वहाँ पे एक सवाल पैदा होगा कि क्या पाकिस्तान में जो जिस जगह पे हम रह रहे हैं, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जिस माशरे में हम रहते हैं, तो यहाँ पर एआई की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहाँ लगता है कि कौन-सा तरीका इख्तियार किया जाए, कौन-सी ऐसी जगह है जहाँ ज़रूरी है कि हम आने वाले वक़्त के लिए एक नस्ल को तैयार करने के लिए कहाँ से शुरुआत करें? कैसे गवर्नमेंट लेवल पे या कोई प्राइवेट सेक्टर में, जैसे कि रेहान स्कूल अपनी कोशिश कर रहा है ना, वो एक स्कूल है, जितने भी बच्चे उनके पास हैं 1000, 2000, 5000, लेकिन ये नाकाफ़ी है। तो कौन-सा ऐसा प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल किया जाए या गवर्नमेंट से अपील की जाए कि वो इस बात को महसूस करें, इस बात को समझें कि आने वाले वक़्त में एआई की हमारे मुल्क में इंतहाई शदीद ज़रूरत है, जैसे दुनिया में चल रहा है। तो कैसे शुरुआत की जाए?
अच्छा, اس میں ایسا ہے کہ جیسے کہ سر ریحان بھی کافی کوششیں کر رہے ہیں. HEC جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہمارا ایک ادارہ ہے جو کہ جی یونیورسٹیز کالجز وغیرہ کو بھی ان کے انڈر ہوتے ہیں. ایک تو ان کے چیئرمین وغیرہ کے ساتھ بھی انہوں نے سی اوز کے ساتھ میٹنگ کی. انہوں کو کہا کہ آپ جتنے بھی یونیورسٹی میں پروگرام کرا رہے ہیں آپ اس میں کیا کریں کہ AI کا ایک سیشن ایک پیریڈ مسٹ کر دینا, تاکہ بچے کچھ بیسک ایٹ لیسٹ جب وہ پاس آؤٹ ہو تو ان کے پاس بیسک ضرور ہو AI کی نا. تو شیخ صاحب میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو ایجوکیشن منسٹر پہ بھی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھے کہ دنیا جو ہے وہ تیزی سے ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے, اور اگر ہم نے خود کو, ہماری نوجوان نسل جو کہ ملک کا مستقبل ہوتا ہے, اگر ہم نے اس کو اس ٹیکنالوجی کے ساتھ اکوپ نہ کیا, ہم تو ڈیولپنگ کنٹری والے پہلے ہی ڈیولپ کنٹریز سے بڑے پیچھے ہیں کافی ساری بالکل. چیزوں میں. تو پھر آنے والے ٹائم میں تو ہمارا جو نوجوان ہوگا وہ بالکل ہی پیچھے رہ جائے گا, اور ہمارے لیے باہر کام کرنے کی اور جو ایک ہماری ریمیٹنس آتی ہے اس کی تو بالکل چیزیں ختم ہو جائے گی نا ہمارے ملک میں. تو اس کے لیے ایجوکیشن منسٹر پہ بھی ذمہ داری آتی ہے کہ ان کے ساتھ کنسرن کیا جائے. ریحان اسکول کا میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ جو انیشیٹو ہے اس کو سپورٹ کیا جائے, جو سر ریحان لے کر چل رہے ہیں اس کو انکریج کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پہ اس کے جو بارے میں ہے وہ انفارمیشن دینی چاہیے. اب جیسے ہم لوگ کھانے ہم نے سوشل میڈیا سے دیکھا سر ریحان کی جو کاوش تھی ایک AI ایمرجنسی کے تھرو کہ ہر پاکستانی اس کو کرے, تو اس کے تھرو میں نے بھی کافی لوگوں کو بتایا. کچھ لوگوں نے اسے ڈسکریج بھی کیا, کچھ نے انکریج بھی کیا. ظاہر ہے ابھی ہمارے مائنڈ اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے کہ آنے والے دور آن لائن زیادہ ہوگا, AI زیادہ ہوگا. ہم لوگ تو کہتے نہیں ہم جہاں رہ رہے ہیں بس ایسے ہی ہوگا, پہلے بھی ایسے ہی چلتا ہے, ہم نے بھی اپنے فور فادرس کو ایسے ہی دیکھا, تو ہمارے بچے بھی اسی طرح چلتے گئے ایسے کہ جیسے ہم, بالکل لیکن ایسے ہی نہیں ہے. ایسا ہے نہیں. سر ریحان بھی کہتے ہیں کہ پچھلے 100 سال پہلے اسکول نہیں ہوتے تھے, پھر یہ 100 سالوں میں اسکول آئے, اس کے بعد ہر بالکل. دفعہ 100 سال کے بعد ایک چینجنگ آ جاتی ہے نا. تو لیکن ہمارے مائنڈ اب اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اس کے لیے یہ کہ اویئرنیس زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بھی دینی چاہیے, آف لائن بھی دینا چاہیے. میں نے دیکھا سر ریحان کے بھی اب کافی جو آف لائن پوسٹرز وغیرہ ہیں انہوں نے اویئرنیس کے لیے کراچی میں وہ لوگ اکثر پوسٹ وغیرہ شیئر کرتے ہیں, وہاں پہ کی ہے کہ ہر بندہ ہمارا بھی سوشل میڈیا پہ نہیں ہے, کافی لوگ آف لائن بھی اس سے انفارمیشن لے سکتے ہیں بالکل. تھرو پوسٹرز تھرو بینرز, تو انہوں نے وہ بھی کاوش کی ہے. تو میرے خیال میں یہ یونیورسٹیز کو بھی نا اس لیول پہ کافی کوشش کرنی چاہیے. ایجوکیشن منسٹر سے لے کے ایوری اسٹوڈنٹ تک یہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو بتائیں, سوشل میڈیا پہ بھی بتائیں, آف لائن بھی بتائیں, تو آہستہ آہستہ ہوپ فلی کافی بہتری آتی جائے گی. چلیں یہ ماشاء اللہ سے آپ نے ایک اچھا طریقہ کار بتایا, لیکن اس میں 2-4 چیزیں مزید بھی ہیں جس کو ہم بعد میں بھی ڈسکس کریں گے, ایڈ کر سکتے ہیں کہ مزید بھی ایسے طریقہ کار ہیں جس پہ بات کی جائے. لیکن اب بھی ہم یہ سوچنا یا ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو ہمارا ایک سسٹم اسکولنگ کا چلا آتا ہے اور مستقل چلا آ رہا ہے, اور اس میں کیا خرابیاں کیا اچھائیاں, اس بحث کو ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہے کرنے کا, کیونکہ سب کو معلوم ہے پرائیویٹ اسکولس کا کیا حال ہے اور جو گورنمنٹ اسکول ہیں اس کا کیا حال ہے, وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. تو کیا آن لائن اور جو ہم یہ فزیکل آف لائن تعلیم حاصل کرتے ہیں, ان دونوں میں سے آپ کو کیا لگتا ہے, کیا ڈفرینس ہے, کیا فرق ہے, اور آپ کی اپنی ذاتی رائے میں, ذاتی خیال میں کون سی تعلیم آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے؟ اچھا, آف لائن سسٹم جیسے کہ میں نے تھوڑا سا پہلے بھی ڈسکس کیا کہ پہلے جی ہم جب کالج یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, یا ہمارے بچے بھی ابھی آف لائن میں ہی پڑھ رہے ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے ایک جیسے ٹیچر کے پاس ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, ایک ٹائم بریکٹ ہوتا ہے جس میں اس نے لیکچر ڈلیور کرنا ہے. اب جتنا اس نے ڈلیور کر دیا, جتنا اسٹوڈنٹ نے کنزیوم کرنا تھا وہ کر لیا نا. کر لیا. اب آپ کے پاس یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ سپوز کسی دن ایبسنٹ ہے, کسی بھی وجہ سے وہ بیمار ہے یا کوئی بھی ریزن ہوئی ہے, اس نے چھٹی کر دی ہے, اب ٹیچر سے آپ دوبارہ وہ لیکچر نہیں لے سکتے کہ وہ آپ کو ڈلیور کرے, یا ریکارڈنگ لیکچر ہمارے اسکولوں فزیکل اسکولوں میں یہ آپشن اویلیبل نہیں ہے, یا اگر اسٹوڈنٹ چھٹی کرتا ہے تو اسے ریکارڈنگ لیکچر ڈلیور کر دیجیے گا. بالکل. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو میجر تھنگ ہے, جو ڈفرینس ہے آن لائن لرننگ میں یہ ہوتا ہے آپ کو ریکارڈنگ لیکچر مل جاتے ہیں, کسی وجہ سے آپ کلاس اٹینڈ نہیں کر سکے تو آپ وہ ریکارڈنگ لیکچر لے سکتے ہیں. اچھا, پھر کیا ہے آف لائن میں جو ہے وہ بس یہ چیز اچھی آف لائن کی کہ ایک سوشل کنیکشن بہت زیادہ ہوتا ہے, جو کہ آن لائن میں تھوڑا سا میں سمجھتی ہوں نہیں ہے. بچے وہاں میدان میں کھلے کھیلتے ہیں, کودتے ہیں, ان کی میں سمجھتی ہوں ہیلتھ بھی بہتر ہوتی ہے, بچے ایک دوسرے سے ملتے ہیں, ٹیچر سے انٹریکشن کرتے ہیں, پھر کچھ اسپورٹس ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں, کچھ لائبریری کی اور اس طرح لیبس ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہیں. وہ انٹریکشن اپنی جگہ ایک امپورٹنس رکھتا ہے جو کہ آن لائن میں نہیں بالکل. ہوتا.
لیکن پھر آن لائن کے ایڈوانٹیج کی بات کریں تو یہ ہے کہ آپ اچھے سے اچھے اسکول، اچھے سے اچھے کالج، اچھے سے اچھے یونیورسٹی کی جو ایجوکیشن ہے وہ آپ اپنے گھر بیٹھے لے سکتے ہیں، جبکہ آف لائن میں آپ کو یا تو آؤٹ دا سٹی، آؤٹ دا کنٹری موو کرنا پڑے گا، اس کے الگ ایکسپینسز ہوں گے، پھر ٹائم وہ ایک فریم بھی آ جائے گا کہ آپ کو اتنے ٹائم میں پہنچنا ہے۔ جیسے ہم یونیورسٹی میں جاتے تھے تو ایک ٹائم ہوتا تھا کلاس سے پہلے اتنا ٹائم لے کے نکلے، جب آپ ٹائم بھی پہنچے۔ تو آن لائن لرننگ کا یہ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ گھر بیٹھے اچھے سے اچھے یونیورسٹی کالج کو ایکسیس کر سکتے ہیں، اپنے ٹائم فریم میں کر سکتے ہیں، جب آپ کے پاس ٹائم ہو آپ تب کر سکتے ہیں، لائک کوئی پروفیشنل ہے آلریڈی بزی ہے، کوئی ہاؤس وائف ہے تو وہ جس ٹائم پہ بھی چاہے لے سکتے کلاس۔ تو سو اس طرح کچھ ہر سسٹم کے کچھ فائدے بھی ہیں اور کچھ نقصان بھی ہے، نقصانات لیکن بھی اوور ہیں۔ آل اگر ہم دونوں کو کمپیئر کریں نا تو میں سمجھتی ہوں کیونکہ دنیا تیزی سے ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آن لائن اور اس جو جدید ٹیکنالوجی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس کے فائدے زیادہ ہیں، نقصان ہیں لیکن فائدے زیادہ ہیں۔ تو پھر جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں کسی چیز میں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اس کے پازیٹیو پوائنٹس زیادہ ہے یا نیگیٹو پوائنٹس زیادہ ہے۔ تو بالکل جس چیز کے پازیٹیو پوائنٹ ڈیفینیٹلی زیادہ ہوتے ہیں وہی جو ہوتی ہے وہ سکسیسفل سمجھی جاتی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں اگر وائزلی یوز کیا جائے نا آن لائن سسٹم کو تو پھر یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ جیسے میں یہاں پہ ایک ایگزامپل کوٹ کروں ریحان اسکول کی، تو ریان سکول کیا ہے، آن لائن بھی آپ کو آفر کر رہے ہیں اور آف لائن بھی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ان کی آن لائن لرننگ ہے لیکن ہے فزیکل اسکول میں، وہ مجھے زیادہ بیٹر لگتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ آن لائن جو ہے نا بچے کو 6 سے 8 گھنٹے اسکرین کے سامنے ادھر بٹھا دیں، کیونکہ جو ان کے فزیکل اسکولز ہیں نا وہاں پر صرف آپ کو یہ نہیں کہ پورے 8 10 گھنٹے وہ اسکرین پہ بٹھاتے ہیں، نہیں، وہاں آپ کو وہ اسکرین پہ بھی بٹھاتے ہیں کچھ ٹائم جو آپ کی لیب کی ٹاسک ہوتی ہیں، اس کے بعد انٹرویوز ٹاسک ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ فزیکل ایکٹیویٹیز بھی کافی زیادہ کراتے ہیں، سوشل کنیکشنز بھی ہیں جیسے کہ ہمارے دوسرے اسکولز میں یا روایتی اسکولوں میں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ والا جو پیٹرن ہے نا وہ زیادہ بیٹر ہے۔ ماشاء اللہ سے آپ نے بہت اچھے طریقے سے ساری چیز کو ایکسپلین کیا، اور بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے اس کے کچھ نقصانات ہوتے ہیں، کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ فائدے زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے۔ اگر آپ کے فائدے زیادہ ہیں تو آپ اس چیز کو اڈاپٹ کر لیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے نقصان زیادہ ہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو آن لائن میں بہت سارے فائدے بھی ہیں، اسی طرح کچھ آف لائن کے بھی اچھے چیزیں ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، یہ بہت طویل بحث ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس مختصر وقت کے اندر ہم ساری چیزوں کو تو کور نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ماشاء اللہ سے آپ نے بہت اچھے طریقے سے ساری چیزیں بتائیں سمجھائیں۔ بس میں آپ سے آخری ایک سوال کروں گا کہ فرض کریں کہ میں ایک شخص ہوں، میں ایک انسان ہوں، میری فیملی، آپ مجھ سے ملتی ہیں یا کسی بچے سے یا کسی فیملی سے ملاقات آپ کی ہوتی ہے، آپ کیسے ان کو بتائیں گے کہ وہ ریحان اسکول میں آئیں؟ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم آتے ہیں تو ہم کیوں آئیں، تو آپ اس کو تھوڑا سا مجھے بتائیے کیسے ایکسپلین کریں گے کہ مجھے اگر کسی کو بتانا ہو کہ جی میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ کا بچہ ریحان اسکول میں آئے اور وہ آ کے دیکھے تعلیم حاصل کرے، تو میں اس کو کیا بتاؤں کہ مجھ سے سوال کریں گے کہ میرا بچہ کیوں جائے ریحان اسکول میں، تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ اچھا، اس میں نا میں نے جو دیکھا بھی ہے تھوڑا سا اس 1.5 ماہ کے عرصے میں، جو کافی انٹرویو کر کے لوگوں سے انٹریکشن کر کے، ابھی آن لائن نہیں کیا، آف لائن تو میں نے نہیں کیا، لیکن جو مین کنسرن ہے نا پیرنٹس کا وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے روایتی اسکولوں میں تو سائنس بھی پڑھائی جاتی ہے، میتھ بھی پڑھایا جاتا ہے، انگلش بھی پڑھائی جاتی ہے، تو ریحان اسکول میں تو یہ کچھ بھی نہیں پڑھاتے یہ لوگ، یہ تو صرف کمپیوٹر پہ بٹھائی رکھتے ہیں بچوں کو، تو پھر یہ کیا ہوا، بچے سیکھیں گے کیسے، انہیں کیا پتا سائنس کیا ہوتی ہے۔ ہم اپنے دور کی یاد کریں، آپ اور میں، ہمیں کتنا سا یاد ہے کہ یہ لیٹیٹیوڈ کیا ہوتا تھا اور آلٹیٹیوڈ کیا ہوتا تھا، ہم بھی پڑھتے تھے لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں اب یاد نا۔ آپ بالکل ایسا سوچیں ہی ہے، وہ صرف ایگزامس کے لیے ہم پڑھتے تھے، مجھے تو وہ صلیبی جنگیں بھی نہیں اب یاد کہ وہ کیا تھا، یہ تو اب بالکل ایسا سیریز دیکھ کے جو چلی تھی تو مجھے پتا چلا کہ اچھا یہ کیا سلسلے تھے، اس ٹائم تو ہم جسٹ ویسے ہی پڑھ لیتے تھے۔ ایک بالکل رٹا سسٹم ہے نا ہمارا جو فزیکل بالکل ایجوکیشن سسٹم ہے، اس میں کنسیپچول اسٹڈی تو نہیں کروائی جاتی۔ تو پیرنٹس کو سمجھانے کی یہ بات ہے کہ اب دنیا چینج ہو چکی ہے، اب آپ اس رٹا سسٹم سے نکل آئیں، بہت ضرورت ہے آنے والے دور میں، اگر آپ نے خود کو ڈیولپ کرنا ہے، اگر آپ نے ایک اچھی لائف گزارنی ہے تو دنیا کے اندر جو چینجز ہو رہی ہوتی ہیں، جو سکسیزفل چینجز ہو رہی ہیں، اس کو اڈاپٹ کرنا بڑا ضروری ہوتی ہے بینگ اے سکسیزفل پرسن نا، کیونکہ ٹائم دیکھیں چینج ہوتا ہے، نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، اور اگر ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے پھر ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ آج کے دور کی ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ آن لائن ایجوکیشن پہ آ چکی ہے، اور اس میں یہ سائنس اور یہ سارے آپ کو ایک بیسکس پڑھایا جاتا ہے، اس طرح نہیں ہے یہ بالکل بھی نہیں پڑھا، آپ کو ایک وہ ٹچ ضرور دیتے ہیں، لیکن جو اس ٹائم کی ضرورت ہے نا وہ رٹا لگانا نہیں ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ پریسائز اسٹڈی کی طرف آ جائیں، اسپیسیفک
وہ چیز پڑھیں. جیسے کہ ریحان اسکول میں والا اور والی کا کانسیپٹ ہے، وہ کیا ہے، وہ آپ کو ایک گول اورینٹیڈ اسٹڈی دے دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ جس کام کے لیے بنے ہیں وہ یہ کام ہے آپ کا، جو کہ ہمارے دوسرے سسٹم میں نہیں دی جاتی نا. تو اس میں پیرنٹس کو سمجھانے کے لیے یہی بات ہے کہ آپ کیریئر اورینٹیڈ اور گول اورینٹیڈ اسٹڈی کی طرف آ جائیں، اور جو ڈیمانڈنگ فیلڈ ہے آپ اس کی طرف آ جائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں جب آگے ضرورت ہی نہیں رہے گی میتھ کے کوشچن کی آپ کو، جب آپ کو سوشل اسٹڈی میں ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ لیٹیٹیوڈ بتائیں، تو پھر آپ کیوں بتائیں. اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ سائڈ جو ہے اسٹڈی کے طور پہ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھ سکتے ہیں. آپ اسکول کے علاوہ آن لائن اسکول کے علاوہ آپ آف لائن کچھ بھی پڑھیں، آپ کے پاس سارے ٹولز اویلیبل ہیں. آپ اپنا 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ جتنا آپ کا انٹرسٹ ہے، جیسے کہ میں نے بھی بتایا میں بکس پڑھتی ہوں، آپ کوئی بھی بک پڑھ سکتے ہیں. تو جو فیوچر کا نالج ہے نا، اب دیکھیں پہلے پاکستان کی نمبر 1 جو ڈگری تھی وہ میں سمجھتی ہوں MBBS تھی، اب ختم ہو گئی. اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ گیا، اب تو سارا بالکل ایسا ہی ہے. کمپیوٹر اور اس چیز نے لے لیا. آپ نے دیکھا اس دفعہ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن اتنے کم ہوئے ہیں، سیٹس خالی رہ گئی ہیں، اسپیشلی جو تھے پرائیویٹ یونیورسٹیز کی. وہ اسی لیے کہ لوگوں کو جیسے جیسے اویئرنیس آ رہی ہے. تو پہلے لوگ وہ ایک بھیڑ چال تھی ہماری طرف، پہلے لوگ اسی کی طرف بھاگتے تھے کہ یہ نمبر 1 ہے، اب جو نمبر 1 ہے تو پھر اس کی طرف جاننا چاہیے. لیکن اس چیز کو سمجھنے میں نا ظاہر ہے ٹائم لگے گا، ابھی ہمارے مائنڈ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اب سارے نے حالانکہ بتایا کہ جو ہے وہ میں نے اپنے بچوں کو کتنے ریحان اسکول کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک ٹیوٹر بھی بنا دیے، جو کہ آپ کو میٹرک بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو 8 پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بس 16 ایئرس آپ ایج ہونی چاہیے جہاں تک کہ یہ گول سیٹ کراتے ہیں اپنا. 16 ایئر جب بچے کی ایج ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ GED کرواتے ہیں. GED کیا چیز ہے؟ ایک جنرل ایجوکیشن ڈپلوما ہے امریکہ کا. آپ جب وہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں آگے ایڈمیشن لے سکتے ہیں نا فزیکلی. تو وہ بالکل کہتے ہیں کہ وہ جو میں نے سر کی جو پاکستان کے ڈیٹا سنچنی کی میں نے بک آپ کو وہ بتائی ہے، انہوں نے بھی اپنی ایک ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ میں نے بھی اپنے بیٹے کو یہاں سے امریکہ سے، کیونکہ وہ رہتے بھی ادھر ہے، کہ GED کروایا. اس نے بالکل FSC FA کچھ نہیں کیا، اس نے میٹرک نہیں کیا، اس نے آن لائن ساری اسٹڈی کی اور اس کے بعد GED کر لیا ہے، اور GED کرنے کے بعد اسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن دے دیا. تو چینج ہو گیا، اب سسٹم ایجوکیشن کا چینج ہو گیا. تو ہمیں نیو چینجز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور جو ضرورت ہے ٹائم کی اور جہاں پہ ہیومنس جو ریکوائرڈ ہوں گے ان فیوچر، اس چیز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم آنے والے دور میں چل سکیں. اب ہمارا دور تو آلموسٹ چلے، ہم یہ بھی سمجھے کہ تھوڑا ٹائم ہمارا رہ گیا، لیکن ہمارے بچوں کے لیے تو آگے پورا فیوچر بالکل کھڑا ایسا ہے. ہی ہے. تو ان کو اس کے مطابق ہی ہمیں جو ہے نا وہ ڈیولپ کرنا چاہیے تاکہ وہ کوپ کر سکے آنے والے دور میں. ماشاء اللہ سے آپ کی بات کر کے مجھے اچھا لگا. میرا خیال ہے کہ اگر میں 2-3 گھنٹے بھی آپ سے بات کروں تو شاید ہماری بات جو ہے نا وہ مکمل نہیں ہو سکے گی. آپ کے خیالات اور ماشاء اللہ آپ کا جو بھی ایکسپیرینس ہے، جو کچھ آپ نے کرا ہے، وہ بہت تعریف کے قابل ہے. تو میرے تھینک پاس یو وہ سو الفاظ مچ. نہیں کہ میں اس کے لیے کچھ بیان کر سکوں، لیکن مجھے اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور میں چاہوں تو مزید 2-3-4 گھنٹے بھی آپ سے بات کر سکتا ہوں. اور بہت ساری چیزوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا آپ کی باتوں سے نا. تو انشاءاللہ زندگی رہی، کوئی موقع لگا تو ضرور آپ کے ساتھ میں دوبارہ آپ سے بات کروں گا، آپ کا انٹرویو کروں گا، آپ انشاءاللہ. سے بات بھی کروں گا. اور ابھی تک کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے قیمتی وقت کا. اور جو کچھ آپ نے کرا ہے میں اس کو دوبارہ سنوں گا، اور اس میں سے بہت ساری ایسی چیزیں جو میں نے آپ سے واقعی میں سیکھی ہیں، حقیقت میں سیکھی ہیں، میں ان سے کوشش کروں تھینک گا یو سو مچ. بھرپور فائدہ اٹھاؤں. اور باقی لوگوں سے بھی میں امید کروں گا کہ آپ اس سارے انٹرویو کو دیکھیں، سنیں، اس میں بہت کام کی چیزیں ہیں اور آپ کی نالج میں بہت اضافہ کریں گی. بہت شکریہ میم آپ کا. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.